ایک عورت نے ایک بدماش کو کہا اس کو قتل کر دے، میں تیری بات مان لوں گی۔ اس عورت کے کہے پہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ ان کا برتاؤ انبیاء کے ساتھ ہے۔ گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، ذالک بما عصوا، یہ اتنا بڑا جرم کہ پہلے یہ بے فرمان ہے، دل پہ سیاہ نقطے ہیں، وہ چھا گئے ہیں، تو پھر اس سے گناہ پیدا ہوا ہے، نافرمانی کی اور پھر قتل کر دیا۔ نافرمانی کیوں آتی ہے؟ کانوا یعتدون، کہ ہر معاملے میں اعتدال نہیں، حد سے بڑھنا ہے، بڑھتے ہوئے گناہ جاتے ہیں، گناہ بڑھتے ہوئے نبی قتل ہوتے ہیں، نبی قتل ہوتے ہوئے آیات کا انکار ہوتا ہے، پھر خدا کے غضب کے نیچے ہر وقت لعنت پڑتی ہے ان پر۔ یہ ان کے جرائم اور اس کے لوازمات ہیں۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ یہودی ان میں یہ 7 امراض پیدا ہوئی ہے، تو پھر ان کا مواخذہ ہوگا دنیا میں آخرت میں۔ اب یہ اس امید میں کہ ہم بڑے پاک دامن ہیں، خلیفے ہیں، کچھ بھی نہیں، چند دن کی مہلت ہے، کھا پی لو، ورنہ اللہ کا عذاب ان کے سر پہ کڑک رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، لازم ہو گئی ان پر ذلت، کہیں اقتدار نہیں آئے گا، والمسکنت، اور احتجاجی، کہیں عزت کی روٹی نہیں ملے گی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور کمایا انہوں نے اللہ کے غضب کو۔ کیوں غضب ہوا؟ ذالک، یہ غضب بأنہم، اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، رہے انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، بغیر الحق کے ناحق، جانتے ہیں ہم غلط ہیں، جانتے ہیں نبی برحق کا، پھر بھی قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اتنے بڑے گناہ اس وجہ سے کہ وہ بے فرمان تھے، بے فرمانی سے بے فرمانی بنتی ہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ چند چیزیں، جرائم اور اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ آگے ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قانون ہے، ضابطہ ہے، قومیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں اونچی قوم ہے تو فلاں نبی کی اولاد ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس ذلت کے بعد ایک ضابطہ بیان کر کے پھر ان کے اسباب بیان کرتے ہیں ذلت کے۔ ان الذین آمنوا، تمام ہلاک کے لیے راہ نجات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ظاہراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہود کو یہود دو وجہ سے کہتے ہیں، ایک تو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا ہے،
اور دوسرا بچڑے کی عبادت سے انہوں نے توبہ کی، عاد ہوا، عائد تائب، اس وجہ سے بھی ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، والنصارا، نصرانۃ ان کی جمع ہے، نصرانہ ایک بستی کا نام ہے، اس کی طرف یہ منسوب ہے نصارا۔ والسابعین، اور سابعی، سابعی ایک گروہ ہے مجوس کا جو دو خدا مانتے ہیں، یا ایک گروہ ہے جو خدا مانتا ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا ایک دین ایجاد کیا، ہر دین سے کہا اچھی بات ہم لے لیتے ہیں، کچھ من گھڑت اور کچھ اچھی باتیں ہیں، اس کو یہ سابی بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور پھر یہ ہمیشہ چلے آ رہے ہیں۔ من آمن باللہ، فرقے کی بات نہیں، پارٹی کی بات نہیں، جماعت کی بات نہیں، نام سابی ہو، نصارہ ہو، یہودی ہو، امام مومن ہو، اصل من آمن باللہ، جو ایمان لے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے اور کی نیکی، اصل تو ہے یہ چیز ہو، ہے ثابت ہے اندر سے کچھ نہیں، نام کشیوں کی طرح مومن اور ہے کچھ نہیں، پارٹی پر نام نہیں، عقیدے اور عمل پر نجات ہوگی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو کون ہے کہتا میں دیوبندی ہوں، تو کون ہے کہتا میں بریلوی ہوں، تو کون ہے کہتا میں مومن ہوں، شیعہ پاک ہوتے ہیں، نہیں، من آمن باللہ، حقیقت بن کر دکھاؤ، نام پارٹی کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نسبتیں کچھ نہیں ہیں جب تک حقیقت ایمان کی نہ ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، سو ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خطرہ ہوگا ان پر اگلے جہان میں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ غمگین ہوں گے پیچھے کسی چیز پر۔ یہودیوں کی حقیقت بیان کی، ان کے کرتوتوں کے بعد نتیجہ بیان کیا، اور پارٹی کو چھوڑ کر حقیقت ایمان لے آؤ تو پھر نجات ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب شروع ہوئے یہودیوں کے، جو آخر میں اس کو پہلے سے کانوا یعتدون بما عصوا یقتلون النبیین، اس ترتیب سے الٹ، کانوا یعتدون، یہ رکوع نمبر 8 تا آیت نمبر 73۔ اعتداء فی حق اللہ، اعتداء فی حق السبت، اعتداء فی حق الرسول، اعتداء فی حق القرابت، ہر معاملے میں حد سے بڑھنا ہے، حقیقت کو چھوڑ کر گناہ کرنا ہے۔ اللہ کے حق میں اعتداء، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ، یہ کہہ کر خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تھے تم خسارے میں۔
70 آدمی بھیجا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا میں نے دیا ہے. کہا ہم نہیں مانتے جب تک ظاہر ظہور نہ دیکھیں. گرفت ہو گئی، پکڑ لیا، پھر زندہ ہوئے. کہتے بتاؤ، کہتے ٹھیک ہے اللہ کی کلام ہے، ہم نے مان لی ہے، ڈنڈے کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. کوئی قبول کرے نہ کرے، قبول کرنے کے بعد پھر بھاگے تو پھر خیر نہیں ہے. غیر مسلم ہے، نماز پڑھنے کا اس پر کچھ نہیں ہے. مسلمان ہو پھر نماز نہ پڑھے پھر تو سزا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، تو پھر نہیں مانتے تو پھر تو یہی ہے. آ گئے، انتظار میں تھے. ہاں جی بتاؤ. تو اللہ نے کہا میں نے دیا ہے. آخر میں کہا کہ مرضی، عمل کرو نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہاں یہاں ہی آ گئے. پہاڑ تھا، جبریل نے اٹھایا اور اوپر لے آیا. پتہ اس کو لگا جبریل ہوئی، سجدے میں گرے لیکن کروٹ کے بل. جہاں ماتھے میں سجدہ نہیں دیتے، ادھر آیا تو پھر مانا کہتا لبیک لبیک.